جی میں بسم کہا اللہ آواز کیجئے. کلیئر ہے؟ بالکل. ہاں آواز آ رہی ہے. آپ بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير الزاد وبئر المعاد، وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب أعزاء والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید وعلیکم ہے کہ آپ السلام. خیر و عافیت ہوں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. عزیز و دوستو، صرف کھانا پینا جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یہ رزق نہیں ہے. ہر وہ چیز رزق میں گنا جاتا ہے جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، جس سے خدا اپنے فضل و کرم سے پوری فرماتا ہے. مثلا یہ علم، یہ بھی رزق ہے. نیک توفیقات، یہ بھی رزق ہے. اچھا دوست ملنا، یہ بھی رزق ہے. دنیا کی تمام آسائشیں رزق الہی میں شمار ہوتی ہیں. اب یہاں حدیث کے مطابق یہ علم رزق ہے. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. اب کس کے دل میں اللہ علم کو اتارے گا، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں. ایک سائل ہمارے گھر پہ آتا ہے اور کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، یا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، یا کوئی ظرف ہے اسے آگے کرتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا دے دو، مجھے کوئی ضرورت کی چیز دے دو، مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دے دو. تو ہم جب اس کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس ظرف کو دیکھتے ہیں، اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں. وہ ہاتھ اگر صاف ہے، وہ ظرف جسے اس نے آگے کیا اگر صاف ہے تو ہم اس میں کھانا پینا جو بھی رزق ہو وہ دیتے ہیں. لیکن اس نے جس ہاتھ کو آگے بڑھایا یا جس ظرف کو اس نے آگے بڑھایا، اگر وہ گندا ہے، وہ ظرف گندا ہے، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس ظرف میں پاک صاف کھانا نہیں رکھے گا. صحیح؟ یہ دنیا کا دستور ہے. کیا کہیں گے ہم آپ کہ پہلے اس برتن کو صاف کر کے لائیے، پہلے اس ظرف کو صاف کیجیے.
اپنا ہاتھ صاف کیجئے، اس کے بعد ہم اس میں کھانا دیتے ہیں کوئی بھی چیز۔ جب تک وہ ظرف صاف نہ ہو تو آپ اس میں پاک رزق، پاکیزہ رزق کو نہیں رکھیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں میرے دوستو، میرے عزیزو، طلاب العزہ و طالبات اعزاء، یہ ہمارا جو دل ہے، جو وعاء العلم ہے، یہ ایک ظرف ہے۔ اس ظرف میں اگر ہم نور علم کو لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نور علم کو ہمارے ظرف میں اتارے، تو یہ ظرف پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظرف پاک اور صاف نہیں ہے یا نہیں ہوگا تو اللہ اس میں نور علم نہیں رکھے گا۔ جب ہم عام انسان، ہم اس کے بندے ہو کر ہم کسی گندے برتن میں صاف کھانا نہیں دیتے، پاک کھانا نہیں دیتے، گندے ہاتھ میں صاف کھانا نہیں دیتے، تو پھر وہ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ صاف نہیں، وہ صرف پاک نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، تو پھر اس میں وہ علم شاید نہ اتارے جو ہم تمنا رکھتے ہیں اور جو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے طالب علم جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ظرف کو پاک کرنا ہے۔ اور ظرف اگر پاک ہے تو یاد رکھیے نور علم خود ہمیں اور آپ کو فائدہ دے گا، اور ہم سے دوسرے لوگ مستفید ہوں گے، فائدہ حاصل کریں۔ ظرف جتنا صاف ہوگا، نور اسی اعتبار سے چھنے گا، یعنی باہر آئے گا۔ آپ اس کو مثال دے دوں، آپ جانتے ہیں فانوس، یہ ہمارا جو دل ہے یہ فانوس ہے، یا زمانے کے اعتبار سے میں مثال دوں، لالٹین۔ آپ جانتے ہیں گاؤں دیہات میں جو لالٹین استعمال ہوتے ہیں روشنی کے لیے، یا پرانے زمانے میں جو فانوس استعمال ہوتے تھے، شیشے کا باکس ہوتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ دیا جیسے بتی جلا کے رکھتے تھے۔ تو اس دیے کو اس کے اندر رکھنے سے پہلے اس شیشے کو اچھے سے ظرف اچھے سے صاف کیا جاتا تھا، اور آج بھی صاف کیا جاتا ہے۔ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جانتے ہیں لالٹین کو جلانے سے پہلے اس کے شیشے کو، چمنی کو اچھے سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ روشنی جو ہے وہ چھن کے باہر آئے، باہر کو روشن کرے۔ عزیزو میرے دوستو، طلاب اعزاء، طالبات الاعزاء، ہمارا یہ ظرف، یہ دل جتنا پاک صاف ہوگا، شفاف ہوگا، یہ جو علم ہم نے حاصل، اس سے دوسرے لوگ اتنے ہی مستفید ہوں گے، منور ہوں گے۔ یہ نور علم باہر آئے گا کب؟ جب ہمارا ظرف صاف ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا ظرف صاف نہیں ہے تو پھر شاید وہ نور اس طرح سے نہ چھنے، نہ باہر آئے جس طرح سے آنی چاہیے۔ اب عزیز و دوستو یاد رکھیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث پر رسالت ہوئے اور لوگوں کو علم و حکمت دینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت دینا چاہتے تھے، لیکن ایسے ہی نہیں دے دیا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ آیات الہی کے ذریعے پہلے ان کے نفسوں کو پاک کیا، اس ظرف کو تیار کیا، وعاء العلم کو تیار کیا تاکہ اس میں علم و حکمت رکھ سکے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نفس کو پاک کرتے تھے، پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ پہلے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے امام وقت جس وقت غیبت کبریٰ میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو علی ابن محمد سمری جو ان کا آخری نائب تھا، انہوں نے پوچھا مولا آج کے بعد یہ چاہنے والے دولت علم سے محروم ہو جائیں گے،
جو علم ہم آپ سے حاصل کر رہے ہیں اس سے شاید ہم محروم ہو جائیں گے. یہ امت، یہ چاہنے والے اب کہاں سے علم حاصل کریں گے، کیسے علم حاصل کریں گے؟ تو امام نے انہیں فرمایا اے علی ابن محمد ثمری، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں سن سکتے ہم انہیں سن سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جمعہ کے دن زیارت امام زمانہ علیہ السلام میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا مقیت اللہ فی الارض، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی آنکھ اس کے مخلوقات کے درمیان. یعنی امام زمانہ اللہ کی آنکھ بن کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں. جب سید ابن طاؤس نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں شکایت کی سری پکڑ کر امام زمانہ کو مخاطب ہو کر کہ مولا ہم اس زمانے میں کیوں پیدا کیے گئے جب ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ سے مستفیض نہیں ہو سکتے، آپ اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، مولا ہم کس حال میں ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ اتنے میں پیچھے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا یا ابن عم، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم تمہارے اوپر نظر کرم نہ کرتے، ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو یہ دنیا والے زندہ کھا جاتے. اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. امام نے کیا فرمایا علی بن محمد ثمری سے کہ اے علی بن محمد ثمری، میرے چاہنے والوں سے ماننے والوں سے کہہ دینا کہ اگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں سن سکتے ہم انہیں سن سکتے ہیں، اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، مگر ان سے کہنا صرف تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس کرے. یاد رکھیے امام نے کیا خواہش کی؟ ملاقات کے لیے، ان کی آواز ہم تک پہنچنے کے لیے، یا ان کی باتیں سننے کے لیے، یا وہ ہم پر نظر کرم فرمائے، اس کے لیے انہوں نے کیا خواہش کی کہ تزکیہ نفس کرنے بولے. تزکیہ نفس کیسے حاصل کریں؟ یہ مین ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تزکیہ نفس کیسے حاصل کریں؟ تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. ایک حلال کھانا پینا. آپ جانتے ہیں نجاست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری نجاست، مادی نجاست، اور ایک معنوی نجاست. ظاہری نجاست، مادی نجاست، پیشاب پکانا اور وہ جو ہمارے جسم کو یا کپڑے کو گندے کرتے ہیں، یہ ہے مادی نجاست. اور دوسری طرف جو نجاست ہے وہ معنوی نجاست. معنوی نجاست یعنی روحانی نجاست جو ہمارے روح کو نجس کرے، وہ ہے گناہ. امام نے کیا فرمایا؟ اس سے بہت تزکیہ نفس کرے، یعنی تمام تر نجاستوں سے، غلاظتوں سے اپنے جسم و جان کو پاک کرے. پوچھا مولا کیسے؟ کہا کہ ان سے کہو نجس اور حرام کھانے سے پرہیز کریں. یاد رکھیے گا، نجس اور حرام کھانے سے پرہیز کریں اور گناہ متعمد سے بچیں. نجس اور حرام سے پرہیز کرے اور گناہ متعمدہ یعنی وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہ گناہ پھر بھی کرے اور پھر امام سے ملاقات کی خواہش کرے، امام تک اپنی آواز پہنچانا چاہے یا امام کی آواز سننا چاہے، یہ ممکن نہیں. اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہنا ضروری ہے. اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے مادی اور معنوی دونوں نجاستوں سے دور رہنا. عزیزو میرے دوستو، میرے محترم سامعین، ناظرین، طلاب العزہ و طالبات العزات، میں یہاں پر آخر میں آپ سے اتنا التماس کرنا چاہوں گا. مجھے درس اخلاق کے لیے جب بھائی نے یاسین صاحب نے دعوت دی، مجھے کہیں نہ کہیں خوشی تو تھی، لیکن میں اپنے طور پر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ان سے کیا بات کروں، کیونکہ انسان دوسروں کو جو بات
کہتا ہے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوں یا آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں تو یاد ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے پہلے اپنے علم پر ہمیں خود عمل کرنا ہے, پھر جا کے ہم کسی دوسرے کو بتائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. لہٰذا میں یہاں پر آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے ایران اور عراق کے اعتبار سے, اور ہمارے اعتبار سے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں شب شہادت کل شہادت کی تاریخ ہے, تو میں یہاں پر ایک استاد جو مشہد میں درس اخلاق دیتے ہیں ان کا ایک واقعہ سے سناتا اور اپنی خدمت تمام کرتا ہوں. نفس کس طرح پاک کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب جب ہم نے اپنے نفس کو پاک کر دیا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ دیکھ, پھر ہم جو کہیں گے یا جو چاہیں گے شاید کہیں نہ کہیں پروردگار اپنے نظر کرم سے یا ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہیں تو وہ ہماری توسل کو سنتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ کے آنکھ ہیں. خاص کر امام زمانہ اب جانتے ہیں ہر دور میں چاہنے والے اپنے ضرورتوں کو لے کر اپنے امام کے وقت پاس جاتے تھے. امام ان کی باتیں سنتے تھے, اس کے مسائل کو حل فرماتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چاہنے والا در امام پر آیا اور مایوس لوٹ گیا. اسی طرح سے ہم بھی اپنے امام وقت سے توسل کرتے یقیناً ہم بھی مایوس نہیں ہوں, لیکن یاد ہے کہ دوستوں ہمیں اس شب پر اترنا ہے جیسے امام نے خواہش تزکیہ نفس کو ہمیں پاک کرنا ہے, اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ ہماری آواز تک پہنچے یا وہ اپنے نظر کرم ہم پر کرے. اب سنی امام رضا علیہ السلام کے آستانے کے پاس مشہد میں ایک بزرگ شیخ مشہدی کے نام سے پہچانے جاتے تھے رہتے تھے اور طلاب کو درس اخلاق دیتے. ان کا کام تھا طلاب کو درس اخلاق دینا. ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن یا جمعے کے دن وہ درس اخلاق دیتے. وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا جمعے کے دن جو مالک مکان تھا وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور ہم معذرت ہیں, ہمیں ضرورت ہے, گھر کے میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کو شادی کر کے گھر بسانا ہے, اگر مناسب ہو آپ کہیں اور گھر میں انتظام کر دیجیے اور یہ گھر مجھے لوٹا دیجیے. شیخ مشہدی نے کہا بالکل, مجھے صرف ایک ہفتے کی وقت, ایک ہفتہ دیجیے, میں ایک ہفتے کے بعد آپ کو چابی واپس لوٹا دوں. یاد ہے کہ جمعے کے دن ایران میں چھٹی کا دن ہے, لہٰذا اس دن وہ صاحب خانہ آیا اور اس کی چابی کی مانگی. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم اگلے جمعے تک مجھے صرف ایک ہفتہ مجھے گھر ڈھونڈنے کا ٹائم دیجیے, میں آپ کو آپ کی چابی آپ کے حوالے کر دوں. بول کے مالک مکان وہاں سے رخصت ہو گیا. اب یہ گھر ڈھونڈنے لگے. غور سے سننا میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, غور سے سننا, یہ واقعہ عبرت ہے. شیخ گھر ڈھونڈنے لگے. ایک ہفتے تک انہوں نے بہت محنت کی, ہر طرف گھر تلاش کیا, لیکن ایران میں ایک مشکل جو وہاں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کثیر العیال کو, جن کے بال بچے زیادہ ہوں لوگ ان کو جلدی گھر نہیں دیتے, مکان نہیں دیتے. یہ بچے شور شرابہ کریں گے, حیران کریں گے, پریشان کریں گے, لہٰذا ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کو جلدی لوگ گھر کرائے پہ نہیں دیتے. یہ کثیر العیال جہاں بھی گھر کے لیے گئے سب نے منع کر دیا. جمعرات کا دن 6 دن ہو گئے, مثلا جمعے کو انہوں نے چابی دینے کا وعدہ کیا تھا اور جمعرات تک ان کو کوئی گھر نہیں ملا. اب وہ پریشان ہے, کرے تو کیا کرے, لیکن اللہ پر بھروسہ تھا, متقی پرہیزگار انسان تھا, خدا پر بھروسہ تھا. اور قرآن میں سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں آپ دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے اور ایسے جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ توکل تھا. وہ شیخ جب جمعرات کو اپنے گھر لوٹے تو بچوں نے بیوی بچوں نے پوچھا گھر کا انتظام ہوا,
کل ہم لوگوں کو گھر چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ لوگ اطمینان رکھیے, سامان پیک کر دیجیے, ہم لوگ کل یہ گھر چھوڑ دیں گے, کیونکہ کل کے بعد اس گھر میں رہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, یہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. 10ویں مکان کہلائے گا. کل ہم نے چابی دینے کا وعدہ کیا تو مجھے کل چابی واپس کرنا ہے. عزیزو میرے دوستو, کیا توکل تھا, کیا بھروسہ تھا. اب سنیے, انہوں نے بچوں سے کہا سامان سارے رات بھر میں پیک کر کے صبح کو خلاصہ تفصیلی واقعہ میں خلاصہ سناتا ہوں. صبح کو ایک ٹرک والے کو بلایا اور سارا سامان ٹرک میں رکھ کر حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف چلے. بچوں نے جب پوچھا کہاں گھر ملا تو ایک مرتبہ شیخ نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے سائن کے قریب. بچے سن کے بہت خوش ہو گئے کہ امام کے جوار میں رہیں گے, امام سے قریب تر رہیں گے. خوش ہو گئے. امام کے روضے کے دروازے کے پاس پہنچے, مین گیٹ کے پاس پہنچے اور ٹرک والے سے کہا, بچوں سے کہا آپ یہیں انتظار کریں, میں اندر سے جا کے چابی لے کر آتا ہوں, میں روضے میں جاتا ہوں اور چابی لے کر آتا ہوں. یہ بول کر وہاں سے چلے گئے. امام رضا علیہ السلام کے سری پہ پہنچے. سری پہ پہنچنے کے بعد زیارت پڑھی انہوں نے سری پکڑ کر, السلام علیک یا حجب القرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. مولا آپ کو ہم جو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا معین الضعفاء والفقراء, اے فقیروں کی مددگار, اے ضعیف نادار لوگوں کی مددگار, پریشان حال لوگوں کی مددگار. امام کے سری کو پکڑ کر کہا مولا میں اس وقت ناتواز ضعیف الحال پریشان ہوں, فقیری میں ہوں. مولا آپ جانتے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی, پورے ہفتے بھر میں نے گھر تلاش کیے, ہمیں کہیں گھر نہیں ملے. مولا میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا, میں بچوں کو لے کر گھر سے نکل چکا ہوں, صاحب خانہ کو چابی دے چکا ہوں. مولا اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں, میرے مولا میرے آبرو رکھ لیجئے, میرے بچوں کے آگے مجھے شرمندگی نہ ہو. یہ رو رہے تھے اور اس طرح سے دل ہی دل میں امام سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے کسی نے آواز دی, ان کا نام لے کر آواز دیا کہ شیخنا آپ کہاں ہیں, ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں, کب سے تلاش کر رہے ہیں. جب وہ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا, ایک جوان ہے جو کہہ رہے حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں ایک التماس لے کر, مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گی. شیخ نے کہا کیا بات ہے, کہا یہ میرے گھر کی چابی ہے, میں نے صحن امام کے پاس حرم کے قریب میں نے ایک گھر خریدا ہے, ایک فلیٹ خریدا ہے. میں 2-3 مہینے میں ایک بار زیارت کے لیے آتا ہوں مشہد, اور 1-2 دن رہ کر پھر واپس جاتا ہوں. میں نے گھر خریدا, میں نے سوچا کہ یہ گھر میں اگر عام آدمی کو کرائے پہ دیتا ہوں تو ہو سکتا وہ میرے گھر کو خراب کر دے, اور آپ کا نام ہے, آپ ہم اچھی سے جانتے ہیں, آپ ایک مقدس شخص, ایک بہترین اللہ کے نیک بندے میں سے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ امانت آپ کو دوں, یہ چابی آپ لے لیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں, اور جب میں آؤں گا آپ کے یہاں مہمان بن کے رہوں گا. 1-2 دن کے لیے میں آؤں گا اور آ کے چلا جاؤں گا. ذرا سوچیے, وہ شیخ جو امام سے چابی لینے گئے تھے, امام کی زری کو پکڑ کر رونے لگے. یہ آنسو اب خوشی کے آنسو تھے, شکریہ ادا کر رہے تھے. امام کو شکریہ ادا کیا اور اس جوان کے ساتھ باہر آئے. جب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ گھر کا سامان ریڈی ہے, ٹرک پر لدے ہوئے ہیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک وہ جوان پوچھتا ہے کیا آپ کہیں اور جا رہے تھے, کہیں اور شفٹ ہو رہے تھے. اب اس شیخ نے پوری داستان سنائی, اپنی تکلیفیں بتائی کہ کس طرح ایک ہفتے سے وہ پریشان رہا. پھر مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا تھا چابی لینے کے لیے, جبکہ کوئی انتظام نہیں, کوئی گھر نہیں, کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا. تب وہ جوان کہتا ہے شیخنا, میرے عزیز شیخ, مجھے آپ کی بات سن کر یقین ہو گیا کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے میری بھی دعا قبول کر لی. میں خدمت کا موقع تلاش کر رہا تھا, یاد دیا امام رضا نے میرے ذریعے آپ کو یہ چابی دی, گھر کی چابی دی, اور آج یہ گھر آپ کا ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے. یہ گھر میں نے آپ کو ہوا کر دیا, آپ کو تحفے میں دے دیا, گھر آپ کا ہے. سمجھ لیجیے امام رضا علیہ السلام نے آپ کو گھر کی چابی دے دی. اب یہ گھر آپ کا, میں جب بھی آؤں گا ایک مہمان بن کر آپ کے گھر میں آؤں گا, اور آپ جس طرح سے کہیں گے میں اسی طرح سے آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے طلاب العزہ, طالبات العزات, اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق کہ ہم نے اگر اپنے نفس کو پاک کیا, اپنے آپ کو اس قابل بنایا,
ہر کوئی، چاہے وہ امام رضا علیہ السلام ہو، امام زمان ہو، یقیناً ہمارا خیال رکھیں اور بہترین طریقے سے خیال رکھیں گے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے، خدا بھی وسیلہ بنائے گا، ذریعہ بنائے گا، جس طرح سے درس حلق دینے والے شیخ کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا، اتنا خوبصورت اور بہترین ذریعہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں پر میں خود بھی عمل کر سکوں، اور امید ہے کہ آپ بھی اس پر عمل فرمائیں گے۔ اپنے نفس کو ہمیں پاک کرنا ہے، صرف کو قابل بنانا ہے، تاکہ یہ حیاء العلم، اس علم کو درک کر سکے، حاصل کر سکے، پا سکے جو ہم تمنا رکھتے ہیں یا جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارے علم سے دوسرے لوگ منور ہوں گے، مستفیض ہوں گے، اگر ہمارا یہ فانوس، یہ صرف صاف شفاف۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔